مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ مسلمان بھول گیا، مسلمان بھول گیا، ہاں نماز پڑھنا بھولا نہیں، چھوٹی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے بھولے نہیں، چھوٹ گئی، مانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ بھول گئے روزہ رکھنا۔ حج نہ کرنے والے مانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے، ہاں بھولے نہیں۔ لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے، وہ بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے، پہلی صف میں نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں، بہت اونچے اونچے اعمال ہیں۔ اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس نے دین کا کام، دین کی محنت، اعلاء کلمت اللہ، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو لوگ لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین پر لانا، لوگوں سے توبہ کروانا، اس محنت کو چھوڑ دیا، اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا۔ کیوں کہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں، 4 مہینے میں جا رہا ہے کون؟ وہ بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری۔ ہاں دین اور چیز، دین کی محنت اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، حج اعتکاف دین، اور دین کی محنت۔ تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہم مسلمان ہیں، سب کہے الحمدللہ، یا اللہ۔ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، توبہ توبہ، کتے کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، کلمے کی دولت۔ مسلمان ہونا بڑی بات ہے، افسر ہونا، وزیر ہونا، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت۔ ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی، اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی۔ مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں۔ لوگ استقبال میں آپ کے انتظار میں، ایک ہاتھ ہمارا سینے پر، کہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے ہے، ہماری عزت سواریوں سے ہے، اور کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں بڑی سخت سزا دیتا۔ اور ایک بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام،
اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی محنت فرمائی، اتنا دینی شعور زندہ کر دیا کہ ایک میواتی بوڑھا سامنے بیٹھا تھا تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بوڑھے سے فرمانے لگے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے۔ تو بوڑھا میواتی کہنے لگا، حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں، میں تو اسلام کی عزت چاہوں۔ ہاں یہ محنت ہو رہی، ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قوم اسلام میں آئیں، اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا، کہاوت ہے، کہاوت حقیقت نہیں، سمجھانے کے لیے۔ شیر کا بچہ مل گیا، شیر کا بچہ پکڑا، بکریوں میں لا کے چھوڑا، اب وہ بکریوں میں پلا 1 سال 2 سال 3 سال، بھول گیا کہ میں شیر ہوں۔ بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا میں بھی، بکریاں چاروں طرف نظر آ رہی نا تو سمجھا میں بھی بکری۔ آج دنیا کا ماحول، دنیا کی دوڑ، دنیا کی سوچ، دنیا کا شوق، پیسے کی فکر، گھر اچھا، کپڑے اچھے، مکان اچھا، تنخواہ اچھی، سواری اچھی، یہی زور لگ رہا، یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کے شوق چڑھے ہوئے، اسی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لگی ہوئی، تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے۔ ہاں ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں کی چیز بنی وہاں نہ لگانا، کہیں اور لگا دینا، یہ ظلم۔ اللہ نے جان، یہ مال، یہ وقت، یہ استعداد، یہ صلاحیت دی کس لیے؟ یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتی، دین کے احیاء پہ لگتی، اور دین کی نشر و اشاعت پر لگتی، لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ایک دکان سے 2 دکان پر، 2 سے 3 پر، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، 2 فیکٹری سے 3 فیکٹری، چھوٹی سے بڑی فیکٹری، ایک گاڑی سے 2 گاڑی، پر یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظالم کی دعا قبول، ہاں آج مسلمان امت جو ہے ظلم پر ہے، اپنا کام چھوڑ دیا، اپنی حیثیت کو بھول گئے۔ یہ تبلیغ، یہ محنت ہے، یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی، اور بڑی تیزی سے جا رہی، سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا کہ رمضان جا رہا ہے، کہ سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی، کہ گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی۔ نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام۔ ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا۔ ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام بہت بڑا ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کی جوتی کے برابر نہیں، ساری دنیا کے کام مل جائیں، فلاں کام، یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے۔ اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ نیت ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو۔ کیا افسر بننے کا شوق، اور کیا وزیر بننے کا شوق، اور کیا حکومت لینے کا شوق، اور کیا مالدار بننے کا شوق، نہیں، ہمارا شوق کیا ہو، اللہ کا